اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال ہے، جب وہ کہتے ہیں جی اچھا آپ نے اگر خدا کی اختیار پر جا کر معاملے کو ختم کیا نا، کائنات کی علت کو اختیار بنایا تو کثرت ہو جائے گی، اور یہ وہ کہتے تھے کہ اچھا اگر تم نے اختیار بنایا نا، اس کا مطلب خدا کی ذات میں کوئی تغیر لا رہے ہو تم، یعنی خدا گویا پہلے نہیں کر رہا تھا فیل اور پھر اس نے کرنا شروع کر دیا، تو اس کا مطلب ہے ناٹ ڈوئنگ سے ڈوئنگ کی ٹرانزیشن ہو گئی گویا خدا میں، اور یہ تو مطلب حدوث ہے، تم نے خود مان لیا. تو گویا کوئی ایسا حال تھا جب خدا کچھ نہیں کر رہا تھا، پھر اس نے کام کرنا شروع کر دیا، کائنات بنانا شروع کر دی، گویا اس سے پہلے معاذ اللہ اس سے فارغ بیٹھا ہوا تھا گویا. تو کیا واقعی اس سے تغیر لازم آتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں آتا. دیکھیں اس میں اصل میں بات یہ ہے کہ آپ پہلے یہ کلیریفائی کریں کہ جب آپ اس کو چینج کہہ رہے ہیں آپ کے سینس میں کہہ رہے ہیں، کیا آپ چینج اس سینس میں کہہ رہے ہیں کہ پہلے اللہ رب العزت نعوذ باللہ قادر نہیں تھے اور پھر قدرت مل گئی؟ یہ تو انقلاب حقائق والی بات ہے کہ پہلے سرے سے تھی نہیں، یہ تو وہ ٹیکل ہو گیا. دوسری سینس میں ہم کہہ رہے ہیں نہیں، قدرت اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ سے تھی، لیکن جو آپ کا یہ کہنا ہے کہ فیل ہوا، تو فیل جو ہے نا وہ نیسیسیٹیٹ کرتا ہے کہ فائل کے اندر کوئی نہ اس کی وجہ سے چینج آتی ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کی بنیاد پہ شاید جو ہے نا جو اعتراض کرنے والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فیل ہے. تو اس میں ہمیں پھر سمپل سی بات ہے کہ فیل کا کانسیپٹ دیکھنا چاہیے کہ فیل جو ہے وہ کیا چاہ رہا ہوتا ہے. فیل اصل میں ریلیشن شپ کا نام ہے، فائل اور مفعول کے درمیان میں. اچھا عام طور سے نا اس میں جو اشکال پیدا ہوتا ہے نا، وہ ہماری لینگویج میں یا ہماری نحو وغیرہ میں فیل کو ڈیفائن کرتے ہیں ما یقوم بالفاعل. وہ فیل وہ چیز ہوتی ہے جو فائل کے ساتھ قائم ہوتی ہے. اچھا ہمارے ابن تیمیہ وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ حضرات بھی جو ہے نا وہ بھی نا اس کو بنیاد بنا رہے ہوتے ہیں اللہ کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بعض متکلمین جب یہ حدوث کی بات کرتے ہیں نا اس کو توڑنے کے لیے، دیکھو فیل کا کانسیپٹ اس کو نیسیسیٹیٹ کرتا ہے، لیکن ہم بڑے احترام کے ساتھ ان سے عرض کرتے ہیں کہ حضرت یہ اصل میں فیل کا کانسیپٹ انسانوں کی سطح پہ ہے، کیونکہ انسان کا فیل جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے اعضاء ہیں، جوارے ہیں، انسان میں حدوث ہے. لیکن اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان جس فیل سے فیل کرتا ہے وہ قدرت حادثہ ہے، وہ قدرت حادثہ ہے، بالکل ایسی ہے. لیکن اللہ رب العزت کی ذات لیس کمثلہ شیء، یہ ایک صفت ہے جس سے ہم نے ہمیشہ گزارنا ہوتا ہے. یعنی حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے قدرت ثابت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ارادہ ثابت کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہاں بھی تنزیہ ہو رہی ہوتی ہے، یعنی اس بات میں بھی تنزیہ ہو رہی ہوتی ہے. تو فیل میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ فیل ریلیشن شپ کا نام ہے. وہ ریلیشن شپ فائل مفعول، فائل اگر ہے اور اس میں قدرت ہے، اس نے مفعول وجود دے دیا، بس پورا ہو گیا. اب فائل میں چینج آئی ہے نہیں آئی ہے، یہ ہر فیل کا تقاضا نہیں ہے، یہ اصل میں فائل اسپیسیفک چیز ہے. بعض فائل ایسے ہیں جیسے ہم ہیں کہ ہمارے اندر جو ہے نا اس چینج کی ضرورت پیش آ رہی ہوتی ہے. یعنی گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیل کے تصور کے اندر فائل کے اوپر حدوث لازم کرنا یہ کیٹیگری مسٹیک ہے، یہ کوئی یعنی فیل کی حقیقت میں کہیں شامل نہیں ہے. فیل کی حقیقت میں کسی با اختیار ارادہ کرنے والے کا ارادہ ہے جس کے ساتھ قدرت ایسوسیٹڈ ہے، اور اس کا ایفیکٹ ظاہر ہو جانا ہے. یعنی اس کو سمجھانے کے لیے نا تھوڑا آسان کرنے کے لیے میں ایک اور مثال لاتا ہوں. دیکھیں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم آبجیکٹ آف سم تھنگ کی جو پراپرٹیز ہیں نا وہ سبجیکٹ کی طرف لاگو کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ آبجیکٹ کی ہوتی ہیں. یعنی مثال کے طور پہ آپ یوں دیکھیں کہ چیز لال ہوتی ہے، وہ تو چیز کی پراپرٹی ہے. کیا لال ادراک کی بھی پراپرٹی ہے؟ جو میں اس کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے ایک ادراک ہوتا ہے، ایک پرسیپشن. کیا پرسیپشن کی پراپرٹی بھی لالی ہے؟ نہیں. اب کہیں گے وہ تو لال تو چیز کی پراپرٹی ہے نا، ذہن کی پراپرٹی نہیں ہے لال. اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ حدوث یہ آبجیکٹ جو پیدا ہوا ہے یہ اس کی پراپرٹی ہے، صحیح ہے، جو اس کو خلق کر رہا ہے اس کی نہیں ہے. ہم یوں کہتے ہیں کہ خدا ازل سے فی وقتی کونی شیء، یعنی شے کے کون، یعنی اس کے ہونے کا جو بھی وقت ہے اس کا خالق ہے ازل سے، یعنی ٹرانسینڈنٹ ٹو ٹائم اینڈ اسپیس اس کا خالق ہے. یعنی میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ 1979 میں زید کا پیدا ہونا، یہ 1979 کس کی پراپرٹی ہے؟ زید کی، آبجیکٹ آف فیل. یہ فائل کی نہیں ہے کہ فائل بھی 1979 میں آیا ہے، اب آ کے اس نے یا اس کا ارادہ 1979 میں شروع ہوا ہے. یعنی دس از کمپلیٹلی یعنی مسٹیک. یعنی جیسے ہم اردو اپنی لینگویج میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 1985 میں مجھے ایک بیٹا دیا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت کی ذات 1985 میں آ گئی، بلکہ اصل میں وہ بیٹے 1985 میں آئے. اور دیکھیں اس سے جو ہے نا لوگوں کو ایک اور کنفیوژن یہاں یہ لگی رہتی ہے کہ شاید نا آرڈرنگ ہے، یعنی چونکہ مفعول میں آرڈرنگ ہے انہیں لگتا ہے شاید ارادے میں بھی آرڈرنگ ہے. لیکن آپ دیکھیں اس کی میں بالکل آسان ایک ایسی مثال جو انسانی سطح پر بھی لاگو ہے اور ہم کو سمجھ سکتے ہیں. اگر میں یہ ارادہ کروں، میں نے ارادہ کیا کہ میں پہلے روٹی کھاؤں گا پھر پانی پیوں گا، یہ میں نے ارادہ کر لیا.
اب مفعول میں کیا ہوگا؟ میں روٹی کھاؤں گا پھر پانی پی لوں گا. کیا میرے ارادے میں بھی یہ ترتیب ہے کہ میں نے پہلے ارادہ کیا روٹی کھانے کا؟ پھر نہیں، میں نے فرض کریں ایک ہی اسپونٹینیسلی فیصلہ کر لیا روٹی کھاؤں گا، یہ کروں گا. تو خدا ارادہ کرتا ہے ازل سے چیزوں کی خاص ترتیب کا. یہ ترتیب ارادے کی طرف نہیں لوٹ رہی، یہ تو مفعول کی طرف لوٹ رہی ہے. یہ بڑا فنڈامنٹل قسم کے ان کے کیٹیگری مسٹیکس ہیں جو یہاں چلا رہے ہوتے ہیں. اچھا دیکھیں، اسی میں ایک چیز اور اضافہ کر لیں گے. امام غزالی یہی بات سمجھانے کے لیے مسلم فلسفیوں کو ایک الزامی جواب دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو یہ جو مجسمہ وغیرہ کرامیہ لوگ تھے نا، یہ کہا کرتے تھے کہ وجود جو ہوگا نا وہ تو ٹائم اور اسپیس میں ہوگا، اس کے بغیر جب ٹائم اسپیس ختم ہوگا تو وجود ختم ہو جائے گا. تو اس لیے وہ کہتے تھے خدا کے اوپر بھی ٹائم اور اسپیس ہے. امام صاحب انہیں کہتے ہیں فلسفیوں کو کہ تم یہ مانتے ہو نا کہ جب ٹائم اور اسپیس ختم ہوتا ہے تو اس کے باہر ایک وجود ہو سکتا ہے، یہ تو تم بھی مانتے ہو. تو ٹائم اور اسپیس کے باہر ایک ایگزسٹنٹ کو تم مانتے ہو جو ٹائم لیس ہوتے ہوئے ٹائمڈ کائنات کے ساتھ کوئی ریلیشن رکھتا ہے، وہ خود ٹائم لیس ہے. تو ارادہ ٹائم لیس ہوتے ہوئے ایک ٹائمڈ چیز کے ساتھ ریلیشن کیوں نہیں رکھ سکتا؟ اس میں کیا محال ہے؟ فلسفیوں کو وہ جوابی ایسے ہی ہے، یعنی یہ دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ان کی جو آنٹولوجی ہوتی تھی نا، اس میں وہ موجود کو لاتے تھے جوہر اور عرض. جوہر میں وہ مجردات لاتے تھے اور مجردات میں پھر غیر مجردات یعنی وہ جو مادے میں آتے ہیں. اچھا مجردات میں پھر وہ ان کی عقول آ رہی ہوتی تھی. اب وہ عقل عاشر جو ہوتی تھی نا، وہ ساری جو ہے نا مینجمنٹ جو ہے نا سب لیونری ورلڈ کی وہ کر رہی ہوتی تھی، اسی کی پرچھائیاں پڑ رہی ہوتی، سب کچھ ہو رہا ہوتا تھا. ٹائم اور وہ مجرد کا مطلب یہ ہوتا تھا جو ٹائم اور اسپیس سے پاک ہے. بالکل ایسی ہے. جب ہم